جن لوگوں نے یہ بات کی تو انہوں نے بڑی پتے کی بات کی ہے کہ ہم آل رسول کا دامن اس لیے پکڑتے ہیں کہ یہ اپنے نانا کی بارگاہ میں لازمی جائیں گے، ہمیں بھی ان کے قدموں میں پہنچا دیں گے۔ یہ ان کا مقام، یہ ان کا مرتبہ، اور یہ ان کی شان اور عظمت اور شوقت اور رفت ہے۔ اور پھر بات سنیے، ہر بچے میں باپ کا رنگ نظر آتا ہے، آتا ہے یا نہیں آتا؟ جنہوں نے حضرت قدوۃ السالکین جگر گوشہ غوث الورا حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا ہے اپنی زندگی میں، وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ آپ سب نے دیکھا ہے، آپ نے زیارت کی ہے۔ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے ان کے شہزادوں کے چہرے پر نظر رکھیں، مجھے بتائیے ان کے چہرے پر نظر رکھیں، پیر صاحب کے چہرے پر بتائیے ان کے چہرے میں ان کا رنگ نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ جھوٹ نہ بولنا، ذکر حسین کی محفل ہے، بول کر بتاؤ۔ اور وہ کیسے مرید ہیں جو پیروں کے بارے میں نہ بول سکے؟ آتا ہے یا نہیں آتا؟ کوئی ان کی آنکھوں میں کوئی جھلک ان کی نظر آتی ہے؟ ان کی پیشانی پر کوئی ان کا نور نظر آتا ہے؟ ان کے رخساروں پر کوئی ان کا جلوہ نظر آتا ہے؟ ان کی لبوں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ میں آپ کو کسی کی مسکراہٹ کی یاد آتی ہے؟ ان کی شفقتیں دیکھ کر کسی کی شفقتیں یاد آتی ہیں؟ ان کا لاڈ اور پیار دیکھ کر کسی کے لاڈ اور پیار یاد آتا ہے؟ ان کی لجپالیاں دیکھ کر کسی کی لجپالیاں یاد آتی ہیں؟ کوئی یہی بات ہے نا، تو ہر بیٹے میں رب ہوتا ہے باپ کا۔ میری بات سمجھے نہیں؟ ہر بیٹے میں رب ہوتا ہے، ہر بیٹے میں رب ہوتا ہے باپ کا، ہر بیٹے میں عکس ہوتا ہے باپ کا، ہر بیٹے کے چہرے میں صورت دکھتی ہے باپ کی۔ سمجھتے ہو آل محمد کس کے بیٹے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قسم، مہدی بھی میرے آقا کا بیٹا، حسن عسکری بھی محمد کا بیٹا، امام علی تقی بھی محمد کا بیٹا، امام علی تقی بھی محمد کا بیٹا، امام علی رضا بھی محمد کا بیٹا، امام جعفر صادق بھی محمد کا بیٹا، امام موسیٰ کاظم بھی محمد کا بیٹا، امام جعفر صادق بھی محمد کا بیٹا، امام محمد باقر بھی محمد کا بیٹا، امام زین العابدین بھی محمد کا بیٹا۔ اور جملہ اتنا بڑا ہے میں بیٹھ کر نہیں کہہ سکتا، آپ بیٹھ کر سن لیں۔ رب کعبہ کی قسم، مولا حسین بھی محمد کا بیٹا، مولا حسین بھی محمد کا بیٹا۔ اور ہر بیٹے میں باپ کا رنگ نظر آتا ہے۔ حسین میں بھی اپنا رنگ نہیں ہے، حسین میں بھی اپنا رنگ نہیں ہے، حسین کے چہرے بھی محمد کا رنگ ہے، حسین کے چہرے پہ بھی محمد کا رنگ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، آستانہ عالیہ حسین آباد شریف، آستانہ عالیہ حسین آباد شریف۔ سمجھے؟ اور اگر اس کو اس طرح سے سمجھنا ہے بات، پھر سے اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اپنی عقیدت کے لیے کھڑا ہو گیا اور آپ نے سبھی آپ بارگاہ آل محمد میں کھڑے ہو گئے، اور میری بات سن لو۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں آگے والے دیتا جاؤں، بزرگان دین اور محدثین فرماتے ہیں کہ آل محمد کی عزت کی بات ہے، اولاد رسول کی عزت کی بات ہے۔ آل محمد کے لیے جو ادب میں کھڑا نہ ہو سکے، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا کر دیتا۔ یہ آل محمد کی یہ شان اور یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ پنجاب والوں، تم تو عاشق ہو، تم تو نسبت مصطفیٰ کا تم کرتے ہو، تم تو اتنی نسلوں بعد غوث اعظم کے بیٹے 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 اور آگے ان کے بیٹے صاحب مزار کا اتنا عظم کرتے ہو کہ مزار کی طرف پشت بھی نہیں کرتے، چادر اٹھا کے اس آنکھوں سے لگاتے ہو، گرد اٹھا کر آنکھوں کا سرما بناتے ہو۔ مجھے یہ بتاؤ، مجھے بتاؤ، جو چادر سید زادے کے مزار سے لگی ہو اس کا اتنا حیا کرتے ہو، جو فاطمہ محمد کے بدن سے بنی ہو اس کا ایمان والوں کو کتنا حیا۔
حق حسین سارا مجمع بولے یا حسین سب بولے بیٹی نہ مارے جو نبی کے بیٹوں کے نام پر نہ بول سکے اس کو پانی کا انتظام ہے ذرا سوچا جہاں ریت کے ذرے کوئلے بنے ہوئے ہیں آسمان آگ برسا رہا ہے وہ حسین تیری عظمت کو سلام ہو ہاتھ اٹھا کر سلام کریں وہ حسین سٹیج والے بھی ہاتھ اٹھائیں حسین آپ کو سلام ہو شہزاد رسول آپ کو سلام ہو آپ کو کائنات نے آپ نے واضح کر دیا کہ دنیا و آخرت میں رہنا ہے چین سے جینا علی سے سیکھ لو کٹنا حسین سے کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے حسین آباد سے حسین السلام کے قدموں پہ سلام کرنا ہے کربلا کا شاہ حسین 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 تجھے تیری ماں کے دودھ کی قسم ہے آقا حسین کے بچے کو پرسا دے لو کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین سب ہاتھ اٹھا کے کہہ دو کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین یا حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین آج بات کی بولیاں بولی جا رہی ہیں غم حسین میں رونا ٹھیک نہیں ہے میں نے کہا تیرے گھر میں کبھی جوان بیٹے کا جنازہ ہے تو میں دیکھوں ملا تجھے تیری کرپڑی کدھر جاتی ہے تیری پگڑی کدھر جاتی ہے تیرے فتوے کدھر جاتے ہیں تیری ملائیت اور مفتی بازی کدھر جاتی ہے کرتے ہوئے میں نے ملاؤں کو دیکھا پیر جی تیرے گھر میں ایک جنازہ آئے تو تیری ساری ضبط کے بندھن ٹوٹ جائیں اور یا نہیں آتی آج محمد کے بیڑے میں 72 جنازے رکھے ہوئے مصطفیٰ کے دروازے پر 72 جنازے رکھے ہوئے ہیں عباس جو کمرے بنی ہاشم ہے جو بنو ہاشم کا چاند ہے جو حسین کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف امام حسن ایک طرف امام حسین درمیان میں مولا عباس مدینے میں جاتے عورتیں چھتوں پڑھ کر چڑھ کر دیکھتی تھی کہ دیکھو بنی ہاشم کے آسمان تیرے پاس تو ایک چاند ہے ہم مدینے والوں کو اللہ نے 3 چاند عطا کیے وہ عباس جن کے بازو نہیں ارے آج ظلم کی انتہا آل بیت اطہار کے ساتھ جدھر دیکھو سادات کے ساتھ ظلم ایک کربلا نہیں گزری آل محمد پر خدا کی قسم فخر عباس تاوی صاحب آج کر کے ملاؤں نے سید زادوں پر ہر روز نئی کربلا بتا کرنی ہوتی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سادات سے پوچھو ان سیدہ زہرا کے بچوں سے پوچھو ارے پنڈ کے کسی چودھری کی ماں کی طرف خطا کی نسبت کرو تو وہ پنڈ میں آگ لگا دے کسی ایم پی اے کی ماں کی طرف خطا کی نسبت کرو وہ مارنے پر تیار ہو جائے کسی بڑیرے کے جاگیردار کی ماں کی طرف خطا کی نسبت کرو اور حد سے گزر جائے کسی غریب کسان کی ماں کی طرف خطا کی نسبت کرو
بھی کر چلے تڑپے گا ضرور، رہے گا ضرور۔ ارے ظالموں کے سجدے کی طرف تم نے خطا کی نسبت کی ہے، تم نے محسوس نہیں کیا داتا لاہور میں تڑپ رہے ہیں، تم نے محسوس نہیں کیا غریب نواز اجمیر میں تڑپ رہے ہیں، تم نے محسوس نہیں کیا غوث اعظم بغداد میں تڑپ رہے ہیں، تم نے محسوس نہیں کیا حسین کربلا میں تڑپ رہے ہیں، حسن مدینے میں تڑپ رہے ہیں۔ سادات کو اور گالیاں دیتے تھے، ان کی کریم امی جان کے بارے میں اتنا گھٹیا جملہ نہ بولتے، اتنا غلیظ جملہ نہ بولتے۔ اے سیدہ زہرا جن کے قدموں کی برکت سے امت کے خطا کاروں کی خطائیں معاف ہونی ہے، گناہ کاروں کے گناہ معاف ہونے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ان کو خطا پر کہنے والا خود خطا کار ہے۔ فاطمہ تو محمد کا پیار ہے، مصطفیٰ کا کردار ہے۔ جلالی تیرے جمن پہ لعنت۔ عظمت بطول کا نعرہ لگائیں، سیدہ زاہرہ، طیبہ طاہرہ، سیدہ زاہرہ، سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا۔ ہمیں چشتی، ہم تو ادب والے لوگ ہیں، ہم تو نسبتوں والے لوگ ہیں۔ میرے محبوب الہی حضرت سلطان الاولیاء سید نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، میرے آقا نے جو فرمایا نا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز کی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، یعنی کائنات میں جہاں تم نماز پڑھتے ہو مدینے والے کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اور فرماتے ہیں یہ کسی خاص موقع پر کہا گیا۔ فرماتے ہیں سیدہ زہرا پاک گھر میں ہیں، دروازے پر دستک ہوئی، سرکار نے دروازہ کھولا، فرمایا کون؟ یا رسول اللہ فاطمہ کی سہیلیوں کیوں آئی ہو؟ یا رسول اللہ اینا بنتوں کے، آپ کی شہزادی کہاں؟ اینا بنتوں کا، آپ کی شہزادی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ اینا فاطمہ، آپ کی رخت جگر کہاں ہے؟ میرے آقا نے دروازہ کھولا، سیدہ مصلی پر تھی، سرکار نے اشارہ کر کے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا سن لو فاطمہ محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے سب نماز پڑھ رہی ہے۔ سیدہ زہرا، اچھا سنو میری بات، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید کر کے لایا گیا اور انہوں رشید کے دربار میں، آج تو پھر سادات کے خلاف فتوے لگتے ہیں، ورنہ جزیدی پروگرام تو سادات کے خلاف بڑا گناؤنہ بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں غلامان حسین بہت کثیر تعداد میں عطا کر دی۔ جو ہور کا غلام ہے ذرا بول کے بتائے کہ ہم ہور کے غلام ہیں۔ ہور کے غلام اللہ نے سادات کو غلام اور کثرت سے خدام عطا کیے ہیں، اس وجہ سے ورنہ پروپیگنڈا آج بھی یزید کا بدلہ نہیں ہے۔ کل کے یزید کو مسئلہ ذات حسین سے تھا اور آج کی یزید کا مسئلہ ذکر حسین سے ہے، مگر اللہ کی عزت کی قسم نہ اس ذات کو کل کا یزید مٹا سکا، نہ اس ذکر کو آج کا یزید مٹا سکا۔ اس نے پروگرام بنایا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو تھوڑی آواز کھول دی، اس نے پروگرام بنایا امام موسیٰ کاظم کو شہید کرنے کا۔ اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، جانور شیر یہاں لا کر رکھتے ہیں، خون خوار درندے امام صاحب کو لائیں گے، ان کا پنجرے کا دروازہ کھلا ہوگا، وہ ان پر حملہ کر دیں گے، بعد میں کہیں گے کہ حضرت دربار میں تشریف لائے تھے اور شیروں نے حملہ کر دیا، وہ تو شہید ہو گئے۔ اور ان کو بتایا حضرت آپ کو
بادشاہ وقت بلا رہا ہے، کسی نے اس کو تحفے میں شعر پیش کیے ہیں، چیک کر کے بتانے ہیں کہ وہ اصلی یا نسلی ہیں یا کہ نہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اٹھے، بیڑیوں میں جھگڑا ہوا میرے حسین کا شہزادہ۔ آپ جو ہی دربار میں تشریف لائے، اس نے ظالم نے پہلے ہی چونکہ وہ اوپر بالکونی پر تھا، سندی بن شائق نے یہ سارا پروگرام بنایا، دروازہ پنجروں کا کھلا ہوا تھا۔ جو ہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آئے، اس نے ڈوری کھینچی، دروازہ کھل گیا، شیر ببر شیر 3 پنجرے سے نکلے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب امام صاحب کو یہ کھا جائیں گے، چبا جائیں گے، ہمارے سامنے یہ جو رکاوٹ ہے آل بیت اطہار کا یہ امام ہٹ جائے گا۔ مگر چشم فلک نے دیکھا، شیر باہر نکلے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قدموں کو چاٹنا شروع کر دیا۔ امام موسیٰ کاظم کے قدموں کو چاٹنا شروع کر دیا، قدموں کو سونگنا شروع کر دیا۔ آپ اگر اپنی حرکت روکیں تھوڑی دیر کے لیے، اس حرکت کو دیکھ لیں تو میری طرف متوجہ ہو۔ امام موسیٰ کاظم کے قدموں کو چاٹنا شروع کر دیا، قدموں کو سونگ کر چاٹنا شروع کر دیا۔ بس اتنی بات تھی، امام صاحب نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا، واپس جانے لگے۔ اوپر سے سندی بن شائق نے کہا، اے امام ذرا بتا تو دیجئے، اے ابن رسول، اے شہزادہ حسین، بتا تو دیجئے یہ اصلی ہیں یا نہیں، یہ نسلی ہیں یا نہیں۔ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا، تم نے دیکھ نہیں لیا؟ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے دیکھ نہیں لیا، تم نے مشاہدہ نہیں کر لیا، تم نے دیکھ نہیں لیا۔ اس نے کہا حضرت ہم نے تو نہیں دیکھا، آپ بتائیں کہ یہ اصلی اور نسلی ہے یا نہیں۔ فرمایا اگر نسلی نہ ہوتے خون محمد کا حیا کیسے کرتے، خون محمد کا حیا کیسے کرتے۔ امام موسیٰ کاظم نے یہ جملہ بول کے قیامت تک آنے والے یزیدوں کے شجرے کھول کر بتا دیے، سب قیامت تک جو نسلی ہوگا، جو اصلی ہوگا، اور محمد کا بھی حیا کرے گا، آل محمد کا بھی۔ جس کو یہ حیا نہیں ہے، جس کو بطور کی چوکھٹ کا حیا نہیں، اس کو رسول کی چوکھٹ کا حیا نہیں ہے۔ اس اتنی بڑی کانفرنس میں میں اختتامی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ہم اس دور میں کربلا میں اپنی چھاتیوں پر یزیدوں کے تیر تو نہ برداشت کر سکے، یزیدیوں کے پرچیاں تو نہ برداشت کر سکے، مگر اے محبان اہل بیت، آج تم یزید زمانہ کے فتووں کے تیر ضرور برداشت کر رہے ہو۔ اور کوئی بات نہیں کہ بلا پیر صاحب، آپ تو حوصلہ افزائی فرماتے رہتے ہیں، اکثر فون کر کے شفقت بھی فرماتے ہیں، حوصلہ افزائی بھی فرماتے ہیں۔ ہمارے دامن میں جتنی کوئی گالیاں دے گا، جتنی تنقید کرے گا، یہ دیکھ لینا جب یہ تقریر اپلوڈ ہوگی، لائیو تو نہیں چل رہی میرے ساتھ، جب لائیو اگر چل رہی ہے اس وقت بھی ابھی دیکھ لینا کتنے کمنٹ آ رہے ہیں ہمارے خلاف اور ذکر حسین کے خلاف۔ بس الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے کمنٹ جو ہیں بس صرف دیکھ لینا، تعلق رکھ لینا کہ امام موسیٰ کاظم نے بتا دیا ہے قیامت تک جو اصلی ہوگا وہ بھی آل محمد کا حیا کرے گا، جو نسلی ہوگا وہ بھی آل محمد کا حیا کرے گا۔ جس کی طبیعت میں آل بیت کا ادب نہ ہو، خدا کی عزت کی قسم وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ میرے ملک میں امن کی ضرورت ہے۔ میں اسٹیج پر پیر صاحب کی موجودگی میں پیغام دینا چاہتا ہوں، جن شریر لوگوں نے شر پھیلایا، جن فتنہ بازوں نے فتنہ پھیلایا، انہوں نے غیر ملکی طاقتوں کے کہنے پر، ان کے اکسانے پر پاکستان میں فرقہ واریت کی آگ لگانا چاہیے، پاکستان کو ہنستے ہوئے گلستان کو اجاڑنا چاہا۔ انشاءاللہ جو اولیاء کرام نے پاکستان بنایا، یہ بنانے والے بھی وہی ہیں اور الحمدللہ یہ بچانے والے بھی وہی ہیں۔ انشاءاللہ میرے ملک کا امن تہوبالا نہیں ہوگا، شریر قانون کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ اور میں یہاں سٹیج پر جس نے آل بیت کے بارے میں توہین کا جملہ بولا
اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے، اس کو بھی کٹہرے میں لایا جائے۔ اور جس نے اصحاب محمد کا پر توہین کا جملہ بولا، جس نے یار خار کے بارے میں گھٹیا اور غلیظ زبان استعمال کی، اس کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس نے صرف صدیق اکبر کی ذات پر حملہ نہیں کیا، اس نے دین اسلام پر حملہ کیا ہے، اس نے محافل ذکر امام حسین پر حملہ کیا ہے۔ ایسے شخص کو بھی کٹہرے میں لایا جائے۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ایسے شخص ہوتے ہیں وہ کسی مسلک کے نمائندے نہیں ہوتے، جو شر پھیلانے والے ہیں وہ تو ابلیس کے نمائندے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، فتنہ اور فساد پھیلانا یہ یزیدیوں کا کام ہے، اور امن کے پھول تقسیم کرنا یہ حسینیوں کا کام ہوتا ہے۔ اللہ ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اس ربائی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ باطل کی کمانیں ٹوٹ گئیں اور حق کا اثاثہ جیت گیا، سب کوفے والے ہار گئے، سرور کا نواسہ جیت گیا۔ شبیر نے نوکے نیزہ پر قرآن سنا کے بتلایا، تم لاکھوں مار کے ہار گئے اور ایک پیاسا جیت گیا۔